اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویأکلون الذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز آیت نمبر 51 سے ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر جو ہیں وہ زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اب یہاں پر آیت نمبر 51 میں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا بالجبت، اب یہ جو جبت ہے لغت میں جبت ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو بیکار ہو، یعنی کہ اس کا اطلاق جو ہے جادو، جادوگر، رمل اور فال گری وغیرہ اس طرح کی خرافات پر ہوتا ہے جبت کا، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کنکریاں پھینک کر فال پکڑنے کو ترک کہتے ہیں۔ الطیرہ کا معنی بدشگونی کے ہیں، اور العیفہ پرندوں کے نام ہیں، اور ان کی آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سب اوہام پرستی کی اقسام ہے۔ فرمایا کہ یعنی مکر و فریب، وہم پرستی، خرافات، ان سب کو جبت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یعنی جنگ احد کے بعد یہود کے دو سرغنے کعب بن اشرف اور حی بن اخطب یہ اور ان کے ساتھ چند یہودیوں کے ہمراہ یہ مکہ گئے تاکہ کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں اور آپ لوگ اہل علم ہیں اور صاحب کتاب ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ راستی پر کون ہے، سیدھے راستے پر کون ہے، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جانتے ہوئے کہ یہ شرک ہے اور یعنی کہ یہ شرک جو ہے اس کو جو خالص توحید اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی بڑی پوری بے باکی سے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جواب دیا کہ ان سے کہیں زیادہ تم ہدایت پر ہو، نعوذ باللہ۔ جانتے بوجھتے ہوئے سفید جھوٹ، اخلاقی پستی جو ہے اس کا شکار ہوئے یہ، اور ایسوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسوں پر لعنت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے؟ سو واقعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہاں پر حسد کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ایسے شخص سے نعمت کی زوال کی آرزو کرنا جو اس نعمت کا صحیح مستحق ہو۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کی یہ اسلام دشمنی جو ہے وہ محض حسد کی وجہ سے تھی، ورنہ یہ جو حسن اور خوبی جو خاندان ابراہیمی کو عطا کی گئی، یہ حسن و خوبی خاندان ابراہیمی کا چشم و چراغ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو تو اللہ رب العزت نے نبوت ان کو عطا کی، کتاب عطا کی، حکمت اور وسیع سلطنت سے اللہ پاک نے ان کو سرفراز فرمایا۔ اگر اسی میں سے ایک فرزند کو یہ نعمتیں پھر بخش دی گئی ہیں تو اس میں حیرت اور افسوس کس بات کا ہے؟ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں چل کے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھال اس کے ساتھ بدل دیں گے تاکہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ پھر اس سے آگے چل کے اگلی آیت کریمہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار،
اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کے بہت گھنے سائے ان کو عطا کریں گے۔ بے شک یہ ان آیات سے یہ جو ہے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان لائے اللہ پاک ان کو بہشتوں میں داخل فرمائے گا، اور وہ بہشتوں کی خوبی بیان فرمائی گئی ہے جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور پھر اس سے اوپر والی آیت کریمہ آیت نمبر جو ہے 56، اس میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا کیا کیا کہ ان کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور ان کی کھالیں جل جائیں گی، تو انہیں دوسری کھالیں پھر بدل دی جائے گی، ایک کھال جلے گی پھر اس کو دوسری کھال میں بدل دیا جائے گا تاکہ وہ مسلسل اس عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اگلی آیت کریمہ فرمایا ان اللہ یامروکم ان تعد الامانت الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 59 کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ حضور کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 59 پہ رکوع نمبر 8 کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی ہی خاص طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے ایمانتوں کے لحاظ سے اہم ترین احکام اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی کہ دین اور شریعت کی تمام تفصیلات اس آیت کریمہ میں سمٹ آئی ہیں۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایمانت کا ادا کرنا، اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھیں اور آپ کو جوں کی توں واپس لوٹا دی جائے، بلکہ اس کا مفہوم وسیع تر ہے، یعنی کہ عبادات بھی ایمانت ہیں، ان کو صحیح وقت پر اخلاص نیت سے شرائط اور قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کی تعمیل ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمانتوں سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے پیسے دینے ہوں تو وہی ایمانت ہوں گی، یا کسی کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہی ایمانت ہوگی، بلکہ ایمانت سے مراد ہماری عبادات بھی ہیں۔ ایمانت سے مراد آگے چل کے فرمایا کہ اگر آپ کو اقتدار اور حکومت حاصل ہے، اگر آپ کو اقتدار مل گیا، آپ کو حکومت مل گئی، تو غریب اور امیر، قوی اور ضعیف میں مساوات قائم کرنا اور عدل کے ترازو کو تمام مخالف رجحانات کے باوجود برابر رکھنا، حکومت کے عہدوں پر تقرر کے لیے کنبہ پروری اور دوست نوازی کی بجائے اہلیت اور قابلیت کا معیار جو ہے اس کو قرار دیا جانا اسی حکم کی تعمیل میں داخل ہے۔ یعنی کہ امانات سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، اب یہاں پر یقیناً ہر وہ حکومت، ہر وہ اقتدار اس کی طرف اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے یہاں پر، جن کے پاس اللہ رب العزت ان کو سلطنت عطا کرتا ہے تو اللہ کی ایمانت ہوتی ہے ان کے پاس، پھر ہر طرح سے عدل اور مساوات معاشرے کو عطا کرنا، غریبوں کا خیال رکھنا، اور جو بھی قوی ہیں اور ضعیف ہیں ان کے اندر مساوات پیدا کرنا، یہ سب کچھ حکومتوں کی ذمہ داریاں، کیونکہ یہ وہی ایمانتیں ہیں، اور ان ایمانتوں کا خیال رکھنا اور ان کو اسی طریقے سے واپس لوٹانا ان پر جو ہے یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حکومت اور اقتدار کو صحیح کرنے کی بات کرے تو اس وقت فوراً انہیں اس بات پہ ٹوک دیا جاتا ہے کہ شاید حکومت اور دین کی بات کرنا، حکومت اور کرسی کی بات کرنا وہ ان لوگوں کا اختیار نہیں ہے جو دین کی طرف رغبت دلانے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کو سر بلند کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن جو ہے وہ کھلے الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ایمانت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ تمہارے پاس اقتدار ہے، اور اس اقتدار کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور اس کو بالکل اسی طرح ایمانتاً رکھ کر پھر اس کو واپس کیا جائے۔ لیکن یہاں پر بالکل قرآن پاک کے ان احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پھر عام لوگوں کے علاوہ اس حکم کے خصوصی مخاطب جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ امراء اور احکام ہیں،
اور پھر آگے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش نظر اگر رکھا جائے تو ہر شخص اس آیت کا خصوصی مخاطب ہے، ہر شخص۔ اور پھر اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبے کے لحاظ سے پاسبان ہے، جواب دہ ہے۔ امام اور خلیفہ بھی رائی ہیں، یعنی کہ رعایا ہیں، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا رئیس ہے، بیوی اپنے خاوند کے گھر کے نگران ہے، ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ چیز بیان ہوتی ہے کہ یہ اگر ایک شوہر ہے تو وہ گھر جو ہے اس کی رعایا ہے، بیوی جو ہے وہ اس کا کام ہے وہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ تو یہ سب ہر ایک شخص جو ہے اس کو یہاں مخاطب کیا گیا کہ تمہارے پاس جو جو ایمانتیں ہیں ان ایمانتوں کی حفاظت کرو اور اس کو بالکل اسی طریقے سے لوٹا دو۔ اب جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہیں تو یہ اولادیں ہمارے پاس اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایمانت بھی ہیں۔ تو یہ ایمانتیں بھی ہمیں جب اللہ کو لوٹانی ہوں گی تو اللہ پاک ہم سے سوال کریں گے کہ بتاؤ اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کتنا دین سکھایا، کتنا علم سکھایا۔ اور اسی طرح ہمارا جسم جو ہے، ہماری صحت جو ہے، یہ بھی ہمارے پاس یہ جسم اور صحت اللہ پاک کی ایمانت ہے، اور اگر ہم اس میں لاپرواہی برتتے ہیں اور یہ ایمانت جب ہمیں اللہ کو لوٹانی ہوگی تو پھر ہمیں یقیناً اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اس جسم کے اندر ہماری روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ سب سے بڑی ایمانت ہے اس جسم میں، اس دنیا کے اندر۔ اس روح کو جس طرح ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا شفاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو بھی صاف اور پاک رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس ایمانت کی حفاظت کی جائے۔ اس کو جھوٹ سے بچایا جائے، اس کو غیبت سے بچایا جائے، اس کو چغلی سے بچایا جائے، اس کو ہر طرح کی گندگی سے بچایا جائے، تو تب اس ایمانت کی حفاظت ہوگی۔ کیونکہ جب ہم یہ ایمانت اللہ کو واپس کریں گے تو اس وقت بھی ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ روح جو ایک لطیف جگہ سے آئی تھی اس کی کنڈیشن کیا ہو چکی ہے اس دنیا کے اندر رہ کر۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائیں اور اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، عبادات کی پابندی کرتے ہوئے ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے ہر ایمانت جو ہے وہ اللہ پاک کو واپس کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے کلام کو اپنے دل میں اتارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔